آج جو میں نے پہلے بیان کیا وہ میں نے اتنا لمبا بیان اس لیے کیا کہ اگر کوئی وہ بیان سن لے گا تو اس کو آگے والی باتیں سارے سمجھ آ جائے گی. تو آج میں نے جتنے بھی اعمال پہلے بتائے ہیں اور یہ عمل بھی بتا رہا ہوں، جب تک ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، اینزائٹی کے اوپر جو میں نے کلام کیا ہے وہ نہیں سنیں گے تو یہ جو اعمال بتائیں ان کا نفع نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے، اس بیان کے اندر کیا ہے، تشخیص. جب تشخیص ہی نہیں ہوگی، اپنی غلطی کا علم ہی نہیں ہوگا تو علاج مؤثر نہیں ہوگا. تشخیص کے لیے وہ بیان سنیں، اس کے بعد میں عمل جو پوچھا ہے وہ بتا دیتا ہوں. آج اللہ والو اپنے ذرا اندر جھانکو، اپنے خاندان کے اندر جھانکو، اپنے گلی محلے کے اندر جھانکو. ہم جتنی محبتوں اور چاؤ کے ساتھ، الفت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بیاتے ہیں یا کسی کی بیٹیاں لے کر آتے ہیں، وہ 4 ہفتے نہیں گزرتے وہ خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں. اور اکثر گھروں میں تو یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاقیں ہو جاتی ہیں یا منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اتنی نفرتیں آ جاتی ہیں کہ وہ جو جذبات محبت کے تھے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا، 1.5 گھنٹہ میں بول رہا ہوں، اس کی تشخیص اس کے اندر ہو جائے گی کہ ہم نے امیدوں کا مرکز کس کو بنا لیا؟ مخلوق کو. اس لیے اللہ درمیان میں سے محبتیں نکال دیتا ہے اور ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہوگی کہ وہ حضرات یا وہ ماں باپ جو اپنے بیٹیوں کی وجہ سے یا اپنے بیٹے ہیں تو اپنی بہوؤں کی رویے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے. ایسے ہی ہماری بیٹی کہیں پہ گئی ہوئی ہے تو وہاں تنگ ہے. اسی طرح میاں بیوی آپس میں ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی. آج ایک خاتون نے مجھے میسج کیا، شام کو مجھے سوشل میڈیا والا نے دیا آپ لوگوں کے پاس آنے سے پہلے، کہ حضرت صاحب ہمارے میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت تھی لیکن اب ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. میرے میاں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے طلاق دینی ہے اور میں بھی بسنا نہیں چاہتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر بالکل ٹوٹنے پر آ گیا ہوا ہے، کسی وقت بھی کڑک ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کو بھی محفوظ فرمائے، ہمیں بھی اس بلا سے محفوظ فرمائے. اس طرح کے تمام مسائل، یعنی بیٹی کا مسئلہ ہو، بہو کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہو، یا جوان بچے ہیں ابھی ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ، آپس میں لڑتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی نہیں مانتی، یا اولاد ماں باپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ بہو کا مسئلہ ہو، بیٹی کا مسئلہ ہو، اپنی اولاد کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو. میں یوں کر کے عمل بتاؤں گا، میں وقت بچانا چاہ رہا ہوں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. بھائی دیکھیں، اس نے کہا ہے، کسی نے نہیں جواب دیا کیونکہ اس نے بھی نئی محبت کی ہے، اس نے کہا جی دل میں ہوتی ہے. تو اللہ والو آپ کے سیل میری طرح ختم ہو گئے ہیں، آپ سوچنا شروع ہو گئے محبت کہاں ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، نیا زخم لگا ہوا اس کو، اس نے کہا جی دل میں ہوتی ہے. بھائی جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس کے اندر 2 کیفیات میں سے ایک ہر وقت ہوگی، یا نفرت ہوگی یا محبت ہوگی، یا نفرت ہوگی یا محبت. یہ مشین ہے. یہ کیا ہے؟ مشین ہے. اس نے جذبات پیدا کرنے ہیں، یا جذبات نفرت کے ہوں گے یا محبت کے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی سے محبت نہ ہو اور آپ کو کسی سے نفرت نہ ہو. کسی کو اولاد سے محبت، کسی کو بیوی سے محبت، کسی کو کاروبار سے محبت، کسی کو اپنی محبوبہ سے محبت، کسی کو خانقاہ سے محبت، کسی کو اپنے شیخ سے محبت، کسی کو اللہ رسول سے محبت. بس میں یہ اس کا کام کیا ہے؟ محبت پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ دل جس میں محبت ہے، جب یہ دل کسی کا آپ کے قبضے میں آ گیا تو جانے پائے گا؟ میرا خیال ہے جوانی میں پھر آپ نے کسی کا دل دیا تھا. اچھا ماشاء اللہ، مبارک ہوئے، 7 مبارکہ ہیں. کہتے ہیں جی میں نے جوانی میں دل دیا تھا. اچھی بات ہے بھائی، دینا چاہیے. اسی بھی تو کسی نے دیتا سی، ماشاءاللہ دیا ہے. اس میں 4 اللہ نے بچے دیے ہیں، اتنا اچھا کاروبار کیا ہے، ایسی اچھی جگہ پہ دیا ہے. جہاں ہم نے دل دیا ہے اللہ نے اس میں سے 4 بچے دیے ہیں.
دیکھو ہم نے جہاں کاروبار کیا نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ دیکھ کے شرما گئے لڑکیوں کی طرح، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی، میں تو خود دیا ہوا ہے، اگر آپ مجرم ہیں تو میں بھی ہوں، اگر آپ اس حمام میں ننگے ہیں تو میں بھی ہوں۔ دل دیا تھا، اب مانے، اب کھل کے مانے ہیں۔ تو اب جب آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے نہ نکلے، جیسے ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ اولاد ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ بیوی کیا چاہتی ہے؟ کہ میرا شوہر میرے ہاتھ سے نہ نکلے، یہ غلط عورتوں میں یا باہر جا کے منہ نہ مارے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کسی بھی رشتے کو، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، وہ محبوب قدموں والی بات نہیں ہو رہی، جائز رشتے میں کوئی بھی جائز رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا ہے، بیٹی کا ہے، بیٹے کا ہے، ساس بہو کا ہے، میاں بیوی کا ہے، یا اولاد اور ماں باپ کا ہے، اور کوئی فریق اول یہ چاہتا ہے کہ فریق دوم میرے ہاتھ سے نہ نکلے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا۔ اب سارے مدعا سمجھ آ گیا، بنیاد سمجھ آ گئی۔ اب اللہ برو دیکھیں، میں آپ کو یہ عمل ہے بنیادی طور پہ ٹیلی پیتھی کا۔ کس کا عمل ہے؟ ٹیلی پیتھی کا، یعنی روحانیت کی جو ذیلی شاخ ہے ٹیلی پیتھی، اس کا یہ عمل ہے، اور انتہائی آسان عمل ہے۔ مثال کے طور پہ میں سب مرد ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ہاتھ میں رہے، یعنی میری بیوی میرے سے تعاون نہیں کرتی، لڑتی جھگڑتی ہے، بھاگ بھاگ کے ماں باپ کی طرف جاتی ہے، اس کا دل ادھر نہیں لگتا، یا بار بار اللہ نہ کرے وہ خلا کا کہتی ہے میں نے نہیں بسنا، میں نے نہیں بسنا۔ بنیاد سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا ایک یہ صورت ہوگی، ایک صورت یہ ہو گئی کہ عورت ہے، اس کا مرد جو ہے وہ آج کل راتوں کو غائب رہتا ہے، فون پہ لگا رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کہیں کام خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مرد ہاتھ سے نکل رہا ہے، یا مرد جو ہے وہ بہکاوے میں آ کے اپنی ماں کے، اپنی بہنوں کے، اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اور تو اپنی بیوی کے اور بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اب عورت کیا چاہے گی کہ میرا مرد میرے ہاتھ میرے، تو اس کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا دل اپنی مٹھی میں لینا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ عمل کرنا ہے عورت نے کہ میرا مرد میری مٹھی میں رہے، وہ اپنے دل کے اوپر یہ اپنا دایاں ہاتھ رکھے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ جس طرح بیٹھا ہوں ایسی عورت بیٹھ گئی، اب وہ اپنا یہ والا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے گی، اور یہ تصور کرے گی کہ میرے دل کے اوپر میرے خامند کا دل ہے، میرے دل کے اوپر میرے شوہر کا دل ہے۔ تو یہ عمل سڑک پہ بیٹھ کے ہوگا یا ٹی وی لاؤنج میں سٹار پلس دیکھتے ہوگا؟ اس عمل کے لیے تنہائی چاہیے، بالکل یکسوئی ہو۔ ٹیلی پیتھی نام ہی یکسوئی کا ہے، روحانیت نام ہی یکسوئی کا ہے۔ جب تک آپ اس ہاتھ کو اپنے خامند کا دل نہیں سمجھ سکتے، یہ عمل نفع نہیں دے گا۔ پھر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر یوٹیوب بھی چل رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، ساتھ میں جو بتانے لگا وہ پڑھے جا رہی ہے، اور 4 ہفتے بعد کہیں گے اسی سب بکواس ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ نالی کے اندر زمزم ڈالتے رہو، نالی پاک ہو جائے گی؟ یہ جو ڈھکن ہے یہ نالی میں گر جائے، اوپر ہم زمزم کی بوتل ڈال دیں، یہ پاک ہو جائے گا؟ یہ ڈھکن نالی سے نکال کے تھوڑا سا پانی، سادہ پانی بھی خانقاہ کا ڈالیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ تنہائی میں اتنا سا بھی اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ پاک کر دے گا۔ نالی میں بیٹھ کے، گندگی میں بیٹھ کے ساری زندگی بھی لگے رہو گے تو اللہ والوں ایک تسبیح کا نفع بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل کہاں کرنا ہے؟ تنہائی میں، جب آپ کو کوئی خلل نہ ہو۔ تو اب آپ تصور باندھیں گے کہ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے خامند کا دل ہے، اور اس کا دل میرے دل پہ ہے۔ اب آپ اس تصور کر کے پڑھیں گے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 3۔ اب ان کے اوپر مد ہے، لام کے اوپر بھی مد ہے، موٹی بڑی مد، اور میم کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ تو مد کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھینچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مزہ نہیں آ رہا بتانے کا نا۔ مد کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے۔ یہ جو عمل کر رہی ہے اس کو کس نے کھینچنا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کو کھینچنا ہے۔ وہ ساری رات ہیر رانجھا سناتے رہے نا، جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ پوچھنے لگا یار
تیری گلاں دا مزہ تے بڑا آیا ہے پر یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہیر کڑی سی یا منڈا سی. اب امت اتنی ہو گئی ہے ان کو کیا معلوم ٹیلی پیتھی روحانیت کیا ہوتی ہے, تو میں نے موضوع کھول لیا ان کے سامنے. او بھائی یہ عمل عورت کر رہی ہے تو اس نے کھینچنا کس کو ہے؟ اپنے شوہر کو. اس کا شوہر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, وہ یہ تصور باندھے گی کہ جب میں مد کو کھینچ رہی ہوں, میں مد نہیں کھینچ رہی, اپنے خامند کا دل کھینچ رہی ہوں, اپنے خامد کا دل کھینچ رہی ہوں. جتنی توجہ کے ساتھ مد کو کھینچے گی اتنی ہی طاقت کے ساتھ اس خامد کا دل کھنچ آئے گا اپنی بیوی کی طرف. تو جب تک یہ تصور نہیں باندھیں گے, میں نے بتایا یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے, یہ نفع ہی نہیں آپ کو دے گا. اب آپ نے عورت نے کیا کیا کہ میرا خامد باہر نہ نکلے, میرا گھر نہ ٹوٹے, اب وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے بیچاری, تو کیا کرے گی؟ یہ وہ ہو گئی, یہ اس کا خامد کا دل ہو گیا. اب وہ تصور باندھے گی کہ میرا خامد میری طرف آ رہا ہے, فلاں 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 عورتیں جن سے وہ منہ کالا کرتا ہے ان کو چھوڑ رہا ہے, میری طرف آ رہا ہے, اس کا دل میرے دل کے ساتھ جڑ رہا ہے. اب وہ پڑھے گی الف لام میم الف لام میم الف لام میم. سمجھ آ رہی بات؟ یہ میں نے ہاتھ ایسے ہی ہلایا ہے کہ تسی بھی نہ ہاتھ نہ کرن لگ پو ہے تو سس کے پاگل تھی گئی ہے, خامد کی محبت میں مجنو تھی گئی ہے. میں نے تو بھائی سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ ایسے تصور باندھنا ہے کہ میرا خامد اڑدا آندہ پہ آئے. سمجھ آ گئی؟ تو جتنا اللہ والو یہ کھیل ہے تخیل کا, یہ کس کا کھیل ہے؟ تخیل کا, تصور کا, خیال کا. جتنا آپ کا خیال مضبوط ہوگا آپ کمزور کو کھینچ لو. اب میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں. آپ نیچے کھڑے ہیں, میں خانقاہ کی یہ چھت پہلے والی جو ہے اس پہ کھڑا ہوں, تو آپ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے اٹھائیں, تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو ہاتھ سے اوپر اٹھاؤں گا. اگر میری جسمانی طاقت آپ سے زیادہ ہے تو میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا, نہیں تو آپ مجھے نیچے گرا دیں گے. ایسے ہی ہوگا نا. تو اللہ کو یہی ٹیلی پیتھی ہے. اگر آپ کا تصور مضبوط ہے اور ساتھ قرآن ہے, اسم اعظم ہے الف لام میم, یہ اسم اعظم ہے 3 جو حروف بتا رہا ہوں. اب آپ میں جو کمزوری تھوڑی سی ہے وہ قرآن نکالے گا. تصور آپ باندھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو گندگی سے کھینچ کے باہر لے آؤ گے. یہ عمل میں نے بتایا ہے دنیا بچانے کے لیے. اللہ والو یہ عمل تو انبیاء علیہ السلام, اولیاء اللہ, مخلوق خدا کو گناہوں سے نکالنے کے لیے کرتے ہیں. تو میں نے آپ کی نظر کر دیا ہے. یہ جو رونقیں لگتی ہیں اتنی مخلوق خدا اللہ والوں کے پاس جاتی ہے, یہ اسی اسم اعظم کی وجہ سے جاتی ہے, اسی ٹیلی پیتھی کی وجہ سے جاتی ہے کہ وہ اپنے قلب سے دوسروں کے قلوب کو کھینچ لیتے ہیں. اب میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا. آپ کے 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, اتنے تو زیادہ ہوتے نہیں آج کل. آپ سے 6 نہیں سنبھالے جاتے. شوکت صاحب, ایک میاں بیوی ہو گئے, 6 بچے ہو گئے, کتنے ہو گئے؟ 8ویں دن لڑائی کٹو کاٹو. فاروق صاحب کتنے بچے ہیں؟ 6, 2 میاں بیوی, کتنے ہو گئے؟ 8. ہر 8ویں دن لڑائی کم از کم, ورنہ ڈیلی 8 گھنٹے بعد. آپ سے 6 بچے نہیں سنبھالے جاتے تو اللہ والوں کے قلوب دیکھیں, وہ لاکھوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ لاکھوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو سارا کھیل کس کا ہے؟ اس پاور ہاؤس کا, اس سرور کا. جتنا یہ مضبوط ہوگا یہ کھینچتا جائے گا, کھینچتا جائے گا. انبیاء علیہ السلام کے قلوب سب سے طاقتور ہوتے ہیں, منور ہوتے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں اس وقت زمانے کی جو مخلوق ہے وہ کھنچ چلی آتی. اس کے بعد اولیاء اللہ. تو جب آپ اپنے قلب کو مضبوط کریں گے تو جس کو بھی کھینچنا ہوگا آپ کھینچ لیں گے. اب یہ عمل ماں کرے گی تو وہ کیا کرے گی کہ میری یا اللہ اولاد نشے پہ لگ گئی ہے, برے کاموں میں لگ گئی ہے, نماز نہیں پڑھتی, یا اور یہ بری عادتیں علت ان کے اندر آ گئی ہے, ان میں سے اس کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے. تو ماں کیا کرے گی؟ پہلے وہ نیت کرے گی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو گندگی سے نکال دے, فلاں گناہ سے نکال دے, فلاں لت سے نکال دے. تو وہ کیا کرے گی؟ یہ ماں, یہ جس کو نکالنا اس کا کیا ہو گیا؟ دل.
اب اس کا دل اپنے دل پہ رکھے گی اور اس کا تصور کر کے کرے گی کہ وہ میری طرف آ رہا ہے، اور کیا پڑھے گی؟ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، 111 بار۔ کتنی بار؟ 111۔ 10 منٹ کا یہ عمل ہے، 10 منٹ کی یہ ایکسرسائز ہے ٹیلی پیتھی کی، جس کو چاہو اپنی مٹھی میں کر لو۔ میں نے عمل بتایا میاں بیوی کا، اولاد یا ماں باپ کا نہیں، جس کو چاہتے ہو اپنے دفتر میں کسی کو مٹھی میں کرنا، حق میں وقت کو مٹھی میں کرنا، آپ کا عدالت میں کیس لگا ہوا جج کو اپنے حق میں مائل کرنا، کسی سے لڑائی ہو گئی ہے وہ صلح نہیں کر رہے، ان کو اپنے حق میں جو ہے وہ لے کر آنا۔ مختصر یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہو، اپنا دم چھلا بنانا چاہتے ہو، عورتوں کو بڑی خوشی ہوگی، حضرت صاحب نے بڑا اچھا فکرہ بولا ہے، کیونکہ عورتیں دم چھلا سے بڑا خوش ہوتی کہ میاں میرا دم چھلا بن جائے۔ تو اگر کسی کو دم چھلا بنانا چاہتے ہو، بس یہ عمل ہے تسخیر کا، جس کو بھی مسخر کرنا چاہتے ہو، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، کھینچتے جاؤ، اور جتنی مد کو کھینچو گے اتنی تمہاری طاقت زیادہ ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جو بڑی مد ہے اس کو جتنا لمبا کرو گے اتنی تمہاری روحانی طاقت زیادہ ہوگی، اتنی جلدی تم دوسرے کو کھینچ لو گے گندگی کے اندر سے۔ تو اب اللہ والو آپ کے اوپر ہے، آپ کا کوئی بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، کوئی دوست ہے، کوئی سجن ہے، وہ مشکل کے اندر ہے، اس کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ان کو نافرمانی سے ماں باپ نکالنا چاہتے ہیں، عورت ہے وہ کہہ رہی میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میرا خامن جو ہے وہ برے کاموں میں پڑ گیا ہے، خامن کہتا ہے یہ بیوی کے پاؤں گھر نہیں لگتے، آئے دن یہ ماں کی طرف گئی ہوتی ہے، اس کو اپنے پاؤں کا چھلا بنانا چاہتا ہے کہ کوئی دم تو نہیں بنے گی، کوئی چھلا بنے گی، تو وہ بنانا چاہتا ہے۔ جس کو بھی آپ اپنے مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام اعمال جو میں بتائے ان کے فیض و برکات سے فیض یا فرمائے، اور ساری امت تک یہ نیک اعمال صالح کو پہنچانے کا ہم سب کو جو ہے وہ ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم